بولیے بولیے. جانب سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مہندی روزے کی حالت میں لگوانا صحیح ہے یا غلط؟ مہندی لگانا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف سے ہم فال نکالتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن شریف سے فال نکالتے ہیں. اچھا یہ صحیح ہے غلط؟ مہندی روزے کی حالت میں لگانا. مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، فقہ جعفری کے مطابق جائز ہے. اور بعض ایسی مہندی آتی ہیں جو کیمیکل جس میں ملا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو کرنے میں بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا جلد تک، تو وہ لگانا پھر وہ نماز کے لیے مشکل ہوگی. روزے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا یہاں مہندی کی بات ہو رہی تو میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ ٹیٹوز بنواتے ہیں پرماننٹ، اس کے بارے میں کیا حکم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھال کے اندر بن رہا ہے، فقہ جعفری کے مطابق یہ ہے ٹیٹو اگر کھال کے نیچے ہے تو اور پانی پہنچنے میں وضو میں حائل نہیں ہوتا، کیونکہ وضو میں مشکل آتی ہے. روزے وغیرہ میں تو مسئلہ نہیں ہے اس کا. تو بعض فقہاء نے ہمارے یہاں مثلا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر وہ جلد کے نیچے ہے تو کوئی اشکال نہیں رکھتا، اور پانی پہنچ رہا ہے اگر کھال تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹیٹو بنوایا جا سکتا ہے. اچھا کان سے سننے کی جو بات ہے کہ ایک کان سے سنیں، گناہ انسان ایک کان سے کرے یا دونوں کان سے کرے. اور بہترین بات قبلہ نے یہاں پیش کی کہ کیا ہم قصیدے نہیں سن سکتے، کیا منقبت نہیں سن سکتے، کیا نعت رسول خدا نہیں سن سکتے، کیا حمد نہیں سن سکتے؟ اللہ کی حمد و ثنا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نہ سوئیں تو اللہ کی تعریف بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی بہترین کلام ہے. نعت موجود ہے، مولا علی کے قصیدے موجود ہیں، ان چیزوں کو سنا جا سکتا ہے. کیا لازم ہے کہ ہم گناہ کر کے ہی جو ہے وہ بہانہ تلاش کریں ان چیزوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے. قرآن سے فال نکالنے والی بات، دیکھیں قرآن سے فال نکالنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہدایت کی غرض سے اس کو پڑھنا، ہدایت اس سے حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین اس پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی راہوں کی تلاش قرآن کریم کی روشنی میں کرنا. یہ تو خود قرآن پاک سے ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت. رہی فال، تو اگر علم العادات کی روشنی میں کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خود روح قرآن اور روح تعلیمات قرآنی پر زد پڑتی ہو. ٹھیک ہے. ساکھ صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ فال نکالنا قرآن سے بس میرے خیال میں مناسب بات کی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے فال نکالنے کے حوالے سے قرآن کریم سے لے کر، تو بالکل بھی غیر مناسب ہے. اور ویسے قرآن کریم سے فال نکالنے کا سوال ہی غلط ہے. اچھا قرآن کریم فال نکالنے کے لیے قطعاً نہیں، ہدایت کے لیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ لوگ جو واقعتاً فال کے ذریعے سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں ان سے گزارش یہ انہوں نے فال کا لفظ، کیونکہ یہ عامت الناس کی زبان، یہ جیسے نا کامن لینگویج ہے یہ، لیکن فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کھولا، آپ کے سامنے جو صفحات یا آیات آئیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا، اس کا جواب وہاں کسی آیت کے کسی جز میں یا پوری آیت میں یا اس رکوع کے اندر پایا گیا. اب آپ کو وہاں سے ہاں ملا، نہ ملا، مذمت ملی، تعریف ملی، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا. اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بیٹھ کر کے اگر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ فال کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے زمانہ قبل از اسلام اختیار کیا جاتا تھا تو وہ بالکل نامناسب. وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ فال باقاعدہ یعنی تیروں کے ذریعے سے اور دوسرے یعنی طرق استعمال کیے جاتے تھے، اور اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ سے ہدایت مطلوب نہیں ہوتی تھی. وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اس ہدایت کی جو ہے وہ طلب کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ربیہ صاحبہ اور اس طرح دانش صاحب اور معزز علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی پوچھیے سوال. جی سوال یہ ہے کہ میں تصوف کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں مطلب اسلام کے مذہب سے ان کا کیا کنیکٹ ہے، مطلب تصوف کا اسلام میں کیا امپورٹنس ہے، اور کیونکہ کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، کیا تنقید جو بجا ہے یا کیا ہے؟ مطلب تصوف کے لفظ کو خود ہماری اسلامی شریعت کے اندر احسان سے یاد کیا گیا ہے. احسان سے. اچھا. اور احسان کا مطلب حسن سے ہے، خوبصورت بنانا، اپنی عبادات کو، ذکر و اذکار کو، تسبیحات کو، اللہ کی طرف رجوع کو، توبہ کو، انابت کو، توجہ اللہ کو خوبصورت بنانا خوبصورت طریقے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو،
अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो। और अगर तुम उस मर्तबे पर फ़िलहाल फाइज नहीं हो तो तुम्हारा ये ईमान होना चाहिए गोया कि तुम्हारा रब हम वक्त में तुम्हारी इबादत में और वैसे भी देख रहा है। इसी का नाम तसव्वुफ़ और इसी का नाम एहसान है। ठीक है साग साहब, तसव्वुफ़ की तसव्वुफ़ में ये होता है कि एक मुसलमान डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, उसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए इंसान अपने नफ्स की पाकीज़गी और अपने अखलाक की पाकीज़गी की कोशिश करते हुए अल्लाह ताला की मारिफत को हासिल करता है। यानी वो इस कोशिश में होता है कि मैं जब खुदा को याद करूं तो उसकी मारिफत में खो जाऊं, फिर दुनियावी ख्यालात तसव्वुरात वो फिर मेरे जहन में ना आए।